اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الدرس الثالث بے پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، اس میں سورہ احزاب میں پردے کے سلسلے میں ہدایات دی گئی ہے۔ درسی کتاب پیج نمبر 40 بے، درسی کتاب پیج نمبر 78۔ سب سے پہلے بچوں میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو ورڈز میننگ دیے گئے ہیں اس کو کتاب ہی سے یاد کریں، کیونکہ بورڈ میں جو پیپر بناتے ہیں MCQs اسی سے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس کہ سورہ احزاب کی آیات میں مسلمان عورتوں کو پردے کے سلسلے میں کیا ہدایات دی گئی ہے اور ان کی کیا حکمت بیان کی گئی ہے؟ کیا حکمت بیان کی گئی ہے؟ حکمت پر غور کریں، پھر میں آپ لوگوں کو حکمت کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ حکمت مصلحت کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے، اے پیغمبر اپنی بیویوں، بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ باہر نکلا کریں تو اپنے موہنوں فرنٹ پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ یہ بات ان کے لیے باعث شناخت و امتیاز ہوگا تو کوئی ان کو تکلیف نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جلابیب کا واحد جلباب ہے۔ جلابیب عربی زبان میں چادر کو کہتے ہیں، بڑی چادر کو کہتے ہیں۔ یدنینا اس کے معنی ہے کہ نیچے کر لیا کرے، یعنی اپنی چادر کو چہرے پر لٹکایا کرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی چادر اس طرح اوڑھ لپیٹ کر چادر کا ایک حصہ اپنے فرنٹ پر ڈال لیا کریں، جسے عرف عام میں گھونگھٹ کہتے ہیں۔ مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ اگر انہیں کسی ضرورت سے باہر جانا پڑے تو سر اور چہرے پر چادر لٹکا کر محرم کے ساتھ گھر سے باہر جائیں۔ پردے میں اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان کی ہے، مصلحت بیان کی ہے۔ پردے میں حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر ایک مومن عورت پردہ کریں گی تو وہ مومنہ مسلمان عورت کے طور پر پہچانی جائے گی۔ جب اس نے پردہ کیا ہوگا، گھونگھٹ نکالا ہوگا، منہ کو چھپایا ہوگا، تو مسلمان عورت کے طور پر پہچانی جائے گی کہ یہ مومنہ ہے، یہ مسلمان عورت ہے، پھر انہیں ستایا نہیں جائے گا۔ دوسرا یہ کہ وہ برائے نام نہ پہچانی جائے کہ یہ عائشہ جا رہی ہے یا فاطمہ جا رہی ہے، کیونکہ پردے کی وجہ سے ان کا چہرہ نظر نہیں آئے گا تو کوئی نام لے کر ان کو نہیں پکار سکے گا۔ کوئی غیر محرم یا کوئی دوسرا اس کو برائے نام یعنی نام سے نہیں پہچانے گا کہ یہ کون جا رہی ہے جب اس کا چہرہ چھپا ہوا ہوگا۔ پہلی حکمت یہ بیان کی کہ اذا مومن عورت پہچانی جائے، جب اس نے پردہ کیا ہوگا تو کوئی اس کو چھیڑے گا نہیں، تنگ نہیں کرے گا، تو پھر جو ہے اس کو پہچان لیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل کیا کہ شان نزول اس کا یہ ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے تو پھر اس میں بے-دھڑک لوگ آ جا رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ابھی آپ کو باقاعدہ پردے کا حکم دینا چاہیے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردے کا حکم دیا۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اذا مومن عورت پہچانی جائے، کہتے ہیں کہ مدینہ میں یہود اور منافقین کافی تعداد میں تھے۔ یہ لوگ حیا کی قدر سے ناواقف تھے۔ عورتیں رات کے اندھیرے میں قضائے حاجت کے لیے باہر جاتی تھی۔ کچھ اوباش لڑکے راستے میں کھڑے ہو کر نازیبا حرکات کرتے تھے۔ جب ان کو پہچان لیا جاتا تھا
تو صبح بتا دیا جاتا تھا کہ رات کو آپ لوگوں نے کیا حرکت کی ہے، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے ان مسلمان عورتوں کو پہچانا نہیں تھا کہ یہ مسلمان مومن عورتیں ہیں، اگر ہم پہچان لیتے تو پھر ہم ان کے ساتھ نازیبا حرکات نہ کرتے، اس لیے اللہ نے مومن عورتوں کی پہچان کے لیے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ پردے کے احکام سورہ نور میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، لیکن یہاں مسلم خواتین کو ہدایت دی گئی ہے کہ ایک بڑی چادر سے سارے جسم اور چہرے کو ڈھانپ لیا کرے، صرف ایک آنکھ راستہ دیکھنے کے لیے ننگی چوڑا کرے، نگاہ نیچے رکھ کر راستے پر چلے، چلتے وقت اونچی آواز سے بات نہ کرے اور تھانک جھانک بھی نہ کرے۔ پردے کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی زیادہ افضل ہے۔ آخر میں کہتی ہوں کہ پردہ وقار و تقدس کی علامت ہے، اور پردہ مفاسد یعنی بری باتوں کا سدباب بھی ہے۔ جلباب کا مقصد زینت چھپانا ہے۔ جلباب یعنی چادر کا مقصد، جلباب کے اوڑھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جسم کو چھپایا جائے، عورت کے زیور کو اور خوبصورت لباس کو چھپایا جائے۔ ذالک ادنی ان یعرفنا، یہ اس بات کے زیادہ نزدیک ہے کہ تمہاری پہچان ایز اے مومن عورت ہو جائے۔ پردے کے ذریعے اللہ نے انسان کو جانوروں سے ممتاز کیا ہے۔ ہم نے تمہارے دلوں میں لباس پہننے کا جذبہ و ضرورت اتارا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، تاکہ تمہاری لباس کے ذریعے تمہارا جسم جو ہے وہ ڈھانپ جائے۔ انسان کا اچھا لباس، پردے والا لباس قابل زینت ہوتا ہے۔ مرد کا اپنے انداز میں اور عورت کا اپنے انداز میں اچھے لباس پہننا چاہیے۔ عورت اپنے انداز میں اپنے جسم کو ڈھانپے، مرد اپنے انداز میں اپنے جسم کو ڈھانپے۔ پیارے بچوں، صرف یہ نہیں ہے کہ لڑکی پردہ کرے گی، لڑکے کو بھی اسی طرح پردہ کرنا چاہیے جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے، یعنی اپنے انداز میں ایسا لباس پہنے کہ وہ خوبصورت لباس ہو، وہ اس کے جسم کو ڈھانپے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِبَاسٌ تَقْوَى، لباس فخر کا ذریعہ نہ ہو، اس میں تقوی ہو، تقوی نظر آئے، اللہ کا خوف اور ڈر نظر آئے۔ ذَلِكَ لِآيَاتِ اللَّهِ، یہ لباس کے ذریعے دل میں تقوی، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ انسان جو لباس پہنتا ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ لباس کا ہونا باعث عزت اور لباس کا اتارنا باعث ذلت ہے۔ لباس عزت و وقار کا ذریعہ ہے، پردہ نہ کرنا بے حیائی کا ذریعہ ہے، اور اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح شرعی پردہ کریں جس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ سورہ نور میں بیان فرمایا ہے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے اور اپنے گریبان پر دوپٹہ ڈالے۔ تو پیاری بچیوں اور بچوں، ہم سب کو چاہیے کہ اسی طرح رہیں، اپنے جسم کو ڈھانپے اور پردے کے بغیر نہ رہیں۔ ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے، منافقین مدینہ کو تنبیہ کا مطلب ہے خبردار کرنا، کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ سوال نمبر 2 ہے، سورہ احزاب میں منافقین مدینہ کو کیا تنبیہ کی گئی اور انہیں کیا وعید سنائی گئی؟ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 62-61 میں فرماتا ہے، اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر ہے، کفر کا مرض ہے، اور جو مدینہ کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں، اپنے کردار سے باز نہیں آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔ ان پر اللہ کی لعنت ہے، پٹکارے گئے ہیں جہاں پاؤ
پکڑو اور جان سے مار ڈالو۔ منافقین مدینہ کی شرارتیں بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کیا شرارت کرتے تھے؟ منافقین مدینہ راہ چلتے عورتوں کو چھیڑتے تھے، جھوٹی افواہیں پھیلاتے تھے۔ مثلا جب مسلمان جنگ کے لیے کہیں چلے جاتے تو مدینہ میں افواہ پھیلاتے کہ فلاں معرکہ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے اور بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے ہیں۔ ایسی خبروں سے مسلمانوں میں دہشت پھیلانے کی کوشش کرتے تھے۔ کبھی یہ افواہ پھیلاتے کہ ہزاروں کی تعداد میں فوج مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ پر تہمت پھیلانے کی افواہ بھی انہوں نے پھیلائی تھی۔ مومن عورتوں کو کہتے کہ جنگ میں تمہارا بھائی، بیٹا، شوہر شہید ہو گئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کافروں کے پاس بھجوایا تو انہوں نے افواہ پھیلائی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تنبیہ کی ہے، خبردار کیا ہے ان کو۔ اللہ نے منافقین، یہودیوں اور کافروں کو خبردار کر دیا کہ وہ مومن عورتوں، مرد، آزاد کردہ غلام اور خاص کر ازواج مطہرات کے بارے میں جھوٹی افواہیں نہ پھیلائیں، اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ ہم ان پر ایک ایسا لشکر مسلط کر دیں گے کہ وہ آپ کے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر چند دن۔ اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے، انہیں پکڑو، قتل کر دو اور ایسی موت مارو کہ عبرت حاصل کرے لوگ۔ اللہ کا دستور، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ یہ میرا دستور رہا ہے، یعنی گزرے ہوئے انبیاء کرام کے ساتھ کوئی منافقانہ طرز عمل اختیار کرتا تو اللہ ان پر بھی لعنت بھیجتا اور ایسے لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنا دیا جاتا۔ مدینہ بدر کر دیا گیا ان کو۔ پھر اسی سلسلے میں یہودی قبیلوں کو مدینہ بدر کیا گیا، جس میں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو نذیر کو ملک بدر کر دی، بنو قینقاع اور بنو نذیر کو ملک بدر کر دیا گیا اور بنو قریظہ کے جوان قتل ہوئے، عورتیں اور بچے قیدی بن گئے اور ان کے لڑائی کے قابل جوان جو تھے ان کو قتل کر دیا گیا، زمین و جائیداد ضبط کیے گئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے منافقین مدینہ کو تنبیہ کی کہ وہ کیا حرکتیں کرتے تھے اور ان حرکتوں کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ سلوک کر دیا گیا۔ ہمارے پاس دوسرا سوال ہے، سوال نمبر 3۔ سورہ احزاب میں قیامت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ سب سے پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور تمہیں کیا معلوم، شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ قیامت کے لفظ قیامت کے معنی پر غور کرتے ہیں کہ لفظ قیامت کے معنی کیا ہے۔ لفظ قیامت کے معنی ہے کہ بعد میں آنے والا دن، پیچھے آنے والا دن، عقب میں آنے والا دن۔ قیامت کے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قیامت کو بہت زیادہ ناموں سے پکارا ہے، جن میں سے چند درج ذیل ہے۔ یوم الفرقان، یوم الساعت یعنی گھڑی، یوم جزا و سزا، یوم حشر، یوم الدین حساب کتاب کا دن، یوم الفصل فیصلے کا دن۔ لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے سوال کرتے تھے؟ لوگوں کا سوال کرنا قیامت کے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نذیر بنا کر بھیجا، قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈرانے والا۔ جب شرپسند کافروں اور منافقوں، شرک کرنے والوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا جاتا تو کہتے کہ نہ جانے کب آپ ہمیں اس دن سے ڈرا رہے ہو، کب سے آپ ہمیں اس دن سے ڈرا رہے ہو، ابھی تک تو وہ دن آیا ہی نہیں۔ اس طرح وہ آپ سے مذاقاً پوچھتے تھے کہ جس دن سے آپ ڈرا رہے ہیں آپ کا وہ دن کب آئے گا؟ اللہ کا فرمان، اللہ نے خود بتایا
کہ جب وہ پوچھتے تھے کہ قیامت کے دن سے جب آپ ہمیں ڈراتے تو ہو وہ دن کب آئے گا، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیں کہ جہاں تک اس کے آنے کا تعلق ہے تو اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، قیامت کے بارے میں علم نہ مجھے ہے اور نہ کسی اور کو، البتہ اس کا آنا یقینی ہے جس سے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ قیامت وہ بھید، وہ راز ہے جسے صرف اللہ جانتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم تو مذاق کر رہے ہو، لیکن تمہیں کیا پتہ شاید قیامت قریب ہی آنے لگی ہو۔ اس ایک فقرے میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اب اس کے ظہور میں زیادہ دیر نہیں ہے، اب قیامت کے آنے میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ قرآن نے قیامت کی کچھ نشانیاں بھی بتائی ہے۔ قرآن میں ہے 30 پارے میں کہ جب بیٹی ماں کو لونڈی سمجھے گی تو قیامت آئے گی، قیامت قریب ہی ہوگی، یعنی بیٹی جو ہے وہ ماں کے ساتھ اس طرح سلوک کرے گی جیسے جاہلیت میں لونڈی کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں بچوں کہ کافی مائیں پریشان ہیں، کیونکہ جب بچوں کے ہاتھ میں اس طرح ڈیوائس موبائل ٹیب وغیرہ ہوتا ہے تو مائیں اس کو کہتی ہیں کہ یہ بند کر دو، نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھے، یا پڑھائی کا ٹائم ہے۔ تو پھر بچیاں اور بچے جو ہے ماں باپ پہ شاؤٹنگ کرتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ قرآن جو کچھ بھی بیان کرتا ہے تو وہ سچ بات ہوتی ہے۔ قرآن نے بیان فرمایا ہے جب بیٹی ماں کو لونڈی سمجھے گی تب قیامت آئے گی، اور پھر دوسری آیت میں ہے جب اونٹ مردہ بچے کو جنم دینے لگیں گے تو تب قیامت آئے گی، یعنی اونٹ کم ہو جائیں گے، جب پہاڑ ایسے ہوں گے جیسی دھنی ہوئی رنگین اون تو تب قیامت آئے گی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب آئے گی جب سارے لوگوں کے گھر سرخ اینٹوں سے بنیں گے، تب قیامت آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جیسے زلزلے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے، احادیث میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ ایک ایسا سمندر جس پہ تعمیرات شروع ہو جائے گی تو تب قیامت آئے گی۔ قیامت جب بھی آئے پیارے بچوں، ہمیں قیامت کے لیے تیاری کرنی چاہیے، ایسی تیاری کہ ہمیں یہ خوف نہ ہو کہ قیامت آئے گی تو پھر ہم کیا کریں گے۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ قیامت جب بھی آئے ہم تیار ہیں، ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے، ماں باپ کا ادب کیا ہے، ہم نے استاد کی بات مانی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کی تیاری رکھیں، قیامت کا کوئی خوف بھی دل میں نہ لائیں۔ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کافروں کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ ایک دن قیامت ضرور آئے گی جہاں کافروں کے لیے جہنم کی سزا کے طور جہاں کافروں کے لیے جہنم کو سزا کے طور پر تیار کیا گیا ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہاں ان کا کوئی ساتھی اور مددگار نہ ہوگا۔ اس دن جب ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا تو پکار اٹھیں گے کہ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتے تو اچھا ہوتا۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی بات مان لی تھی جنہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکایا تھا، پھر اپنے بڑوں کو بد دعائیں دیں گے کہ اے اللہ ہمیں معاف کیجیے اور ہمارے بڑوں اور سرداروں کو دگنا عذاب دے دے اور ان پر عظیم لعنت بھیج۔ تو پیارے بچوں، قیامت کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو تیار کرنا چاہیے، اچھے اعمال کو۔ شکریہ۔